اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ایک نہایت ہی اہم مجلس جو فکری اعتبار سے میں سمجھتا ہوں نہایت ہی اہم ہے عصر حاضر کے اندر، تو ایسی نشست جو دین کا مغز اور دین کا نچوڑ ہے اس میں ہم جمع ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے. سامعین وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس اور محفل فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اور یہ فلسفہ شہادت کا بیان کرنا اور پھر اس فلسفے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اصل حسینیت ہے آج کے دور میں، کہ اس فلسفے کو من و ان جو ائمہ اور اسلاف نے بیان کیا اس فلسفے کو، اس کو ویسے ہی بیان کرنا، اور پھر ہماری جو مختلف سطح پر ہر شخص جو زندگی گزار رہا ہے، ہاں وہ سیاسی سطح پر ہو، معاشرتی سطح پر ہو، مذہبی سطح پر ہو، تعلیمی سطح پر ہو، اس فلسفے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اصل حسینیت یہ ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کی یزیدیت کے خلاف جہاد اکبر ہے. اگر ہم اس فلسفے کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور پھر اپنے معاشرے میں بھی نافذ کریں، تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سی فکر تھی، وہ کون سا نظریہ تھا، وہ کون سا فلسفہ تھا جس فلسفے کے تحت امام حسین علیہ السلام کربل کے اس اکتے صحرا میں اپنے خاندان کے ساتھ قربانی دیتے. وہ فلسفہ جب ہم اپنی نسلوں کو منتقل کر دیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنا وہ دینی فریضہ پر انجام دیا. اگر ہم وہ اپنی نسلوں کو آگے منتقل کریں، اور اگر ہم وہ فلسفہ اپنی نسلوں کو منتقل نہیں کرتے تو پھر دینی سطح پر بھی سکم رہ جاتا ہے اور دعوتی سطح پر. اس لیے ضروری ہے، یہ امانت ہے فکر و فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہمیں ان نوجوانوں کو منتقل کرنا، ان نسلوں کو منتقل کرنا. آپ جانتے ہیں آج کا جو دور ہے یہ دور فتن ہے، اور اس میں مختلف سطح پر ہمیں فتنے نظر آتے ہیں، افراط اور تفریط ہے. اگر کوئی اس فلسفے کو لے کر بھی چلے، اس فکر کو بھی لے کر چلے، تو اسے ایک خاص لیبل لگا دیا جاتا ہے اور ایک خاص گروہ کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان افراط و تفریط کے رویوں سے نکل کر اپنی نسلوں کو یہ فلسفہ بیان کریں. عصر حاضر میں جب ایک طرف خارجیت اور ناصبیت کا فتنہ ہے، اور اس فتنے نے بدقسمتی سے ہماری جو سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت، اس کے اندر یہ چند دہائیوں سے، گزشتہ چند دہائیوں سے اس فتنے نے سر اٹھایا. اب ہمیں جو ہماری نوجوان نسل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اور مختلف طرح سے بولیاں ان کے سامنے آتی ہیں، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے مقام کو کہاں پر رکھ کر سمجھیں، اس نظریے کو سمجھیں. بنیاد کیا ہو، بغیر کسی افراط اور تفریط کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی خوف اور ڈر کے وہ اس نظریے کو اور فکر کو لے کر چلیں. سب سے پہلا جو فلسفہ یہاں سے اخذ ہوتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت ہے، کہ اہل بیت کے ساتھ بولیے مودت اور محبت. اگر یہ فلسفہ جو پہلا جس کی بنیاد ہے، آگے جتنے بھی اس کے ایسپیکٹ ہیں کربلا کے، واقعہ امام حسین، شہادت امام حسین کے، وہ سارے اگر اس کی بنیاد محبت نہ ہو تو آپ آگے وہ منتقل ہی نہیں کر سکتے، آگے کے فلسفے سمجھ ہی نہیں آ سکتے اگر محبت اہل بیت نہ. چونکہ یہ خمیر سارا محبت سے پیدا ہوتا ہے، محبت اہل بیت سے پیدا ہوتا ہے، لہذا محبت اہل بیت، حضور سید شیخ الاسلام نے بھی فرمایا کہ یہ نہ کسی سنی کی وراثت ہے اور نہ ہی کسی شیعہ کی وراثت ہے، یہ جزو ایمان ہے، دین کا حصہ ہے، لہذا اسے لیبلز میں تقسیم نہ کیا جائے. یہ ایمان کی جڑ ہے، فلسفے سے بھی پیچھے چلے جائیں، ایمان کی بنیاد ہے اہل بیت کا ذکر، اہل بیت سے محبت، مودت، اور اس محبت کا اظہار. ہم بدقسمتی سے اظہار میں بھی کتراتے ہیں، محبت اہل بیت سے اظہار میں بھی اس خوف سے کتراتے ہیں
کہ کہیں ہمیں فلاں لیبل نہ چپا کر دیا جائے اور فلاں نہ کہہ دیا جائے، مگر الحمدللہ منہاج القرآن اور سیدی شیخ الاسلام ان کی 50 سالہ نصف جو صدی کے قریب ایفٹ ہے، اس میں اس فتنے کو کافی حد تک الحمدللہ کچلا۔ بہت سے لوگ ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ اہل بیت پر لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ لٹریچر پر لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر منہاج القرآن سیدی شیخ الاسلام انہوں نے ڈٹ کر بلا کسی تردد کے، خوف کے، اس دور میں جب ناصبیت کا غلبہ تھا، جب خارجیت کا غلبہ تھا، جب دہشت گردی کا غلبہ تھا، اس دور میں بغیر کسی خوف کے کتب لکھی، اہل بیت اطہار کے حوالے سے دروس، لیکچرز وہ ریکارڈ کروائے، اور بغیر کسی خوف کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ نہ کسی سنی کی وراثت ہے نہ کسی شیعہ کی وراثت ہے، یہ ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لہذا فلسفہ اتحادت امام حسین، اس کا جو بنیادی فلسفہ، جو بنیادی نقطہ، جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، وہ محبت اہل بیت اطہار۔ تو اس سے ہمیں تمسک کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اسے بلا خوف اور بلا کسی تردد کے، تشویش کے ہمیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر احادیث کے بعد قرآن وہ خود گواہ ہے اہل بیت کی محبت کے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بار فرمایا اذکرکم لاہل بیتی، اذکرکم لاہل بیتی، اذکرکم لاہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کی بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، اللہ کا تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمانا تو ایک بار بھی کافی ہے، ان کا ایک بار بھی حکم کر دینا کسی چیز کو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ لازم ہے ہمارے لیے، مگر اللہ کے نبی 3 بار اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اس جملے آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دور ہوگا جب میری اس اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، بچانے والوں میں سے، ان کا ساتھ دینے والوں میں سے کون ہوں گے، اور کون ہوں گے جو ان کے خلاف فتوے دینے والے ہوں گے اور مخالف صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمانا، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ تنبیہ کرنا اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ اہل بیت سے محبت، اس کی طرف اشارہ ہے واضح کہ اس کے بارے میں کسی بھی خوف اور تردد کا شکار نہ ہونا۔ اور ان ہستیوں سے، جو 5 ہستیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل ہونے کے ساتھ باشمول حضور کے، ان سے محبت کو اختیار کرنا۔ اب آپ دیکھیں، جب یہ جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا حصہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ انما عربی اعتبار سے کلمہ حصر ہے، اور وہ حصر اپنے حصار میں ہی قائم رہتا ہے، معنی اس کا یہ، وہ کسی اور چیز کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آگے جو ہستیاں، جن ہستیوں کو پھر حضور نے شرح کی چادر میں لے کر، وہ ان تک ہی محدود ہے کہ ان سے ہر قسم کا جو رجس ہے، ناپاکی ہے، گرد ہے، حتیٰ کہ جو شک کی گرد، وہ بھی میری اہل بیت کے حوالے سے اس میں بھی مبتلا نہ ہونا چاہے جائے کہ آپ کسی غلطی کو ان کی طرف نسبت کریں، ان کے حوالے سے کوئی ادنا سے ادنا کسی شک میں جو کہ کم درجے کا شک ہو، اس میں بھی مبتلا ہونے سے منع فرما دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اب یہ جو لفظ ہے انما یرید اللہ، ارادہ یرید، یہ اللہ کا ارادہ کرنا، کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان سے ہر طرح کا نقص، عیب دور کر دے، اور کر دیا گیا۔ یہ حضور کی اگر دعا لیں تو حضور نے فرمایا دور کر دیں، اور اگر قرآن کا معنی لیں تو چونکہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ کی جو شان کن ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شے ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ جو ارادہ کیا اہل بیت سے کہ ہر طرح کی نقص، ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی میل، ہر طرح کی کچیل ان سے دور کر دی گئی، ان کو تطہیر اور پاک کر دیا گیا۔ اور آپ عربی زبان کے اعتبار سے ہی دیکھیے، یطہرکم تطہیرا کہا، حالانکہ فعل ایک آ چکا، اس میں فرما دیا کہ پاک کر دیا گیا، مگر اسی فعل سے آگے پھر مصدر لایا جا رہا ہے تاکید کے لیے، تطہیرا، تاکہ صرف لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاک کر دیا، بلکہ خوب پاک کر دیا، خوب صاف کر دیا، مصدری معنی کی تاکید دے دی اسی فعل سے۔ حالانکہ ضرورت نہیں تھی، اتنی بات بھی قرآن کر دیتا تو کافی تھی، مگر اسی
فعل سے آگے تاکید لے کر آیا کہ لوگوں کبھی بھی ان ہستیوں کے حوالے سے تم الجھن کا شکار نہ ہونا، تم کنفیوژن کا شکار نہ ہونا، فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، ان کے نام لینے پہ پابندیاں ہوں گی، ان کے ذکر پہ تمہیں مختلف القابات سے نوازا جائے گا، مگر تم ان کے ساتھ تمسک کیے رکھنا، ان سے جڑ رہنا، ان کی محبت کو اختیار کیے رکھنا، ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب اور لازم کیے رکھنا، ان سے جڑے رہنا، کیونکہ خود مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب، اس کتاب کو تمسک اختیار کر لینا، اس سے جڑ جانا، اس کے احکام کو ماننا، اور پھر میری اہل بیت اطہار، اور یہاں پر کتاب اور قرآن اور اہل بیت کا ذکر ساتھ کیا کہ یہ دو جب دور فتن ہو اور لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کنفیوز ہو لوگ، تو پھر وہاں پر میری اہل بیت اس طرف ہوگی جو قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا اور اہل بیت کے ساتھ قرآن ہوگا۔ تو لہٰذا حضور کا خود فرمان کہ میری اہل بیت سے محبت یہ جزو ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمارے جو نوجوان نسل ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے بالخصوص یہ چیز عرض کروں گا کہ مختلف بولیاں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آج کے دور میں لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ کمپرومائز ہی نہیں کر سکتے ان کی محبت اور ان کے ذکر پر۔ تو یہ تو اس محبت کا جو فلسفہ شہادت امام حسین ہے، اس محبت کے میں نے آپ کو دلائل قرآن و سنت سے بیان کیے۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اس فلسفہ سے جو عکس ہوتی ہے، وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ آج اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کس لیے قربانی دی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کہنے میں اور ہے بھی حقیقت کہ دین کے لیے قربانی دی، ایسے ہی ہے، مگر اس کو تھوڑا سا آپ مزید کسی اور پیرائے میں بیان کریں۔ برائی کے خلاف کھڑے ہوئے، کس کے خلاف کھڑے ہوئے؟ برائی کے خلاف۔ آپ کا جہاد اور آپ کا کھڑا ہونا وہ برائی کے خلاف تھا۔ برائی کے خلاف کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے امت کو بھی، امت کے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا اور یہ فکر دی کہ جب کبھی تم بھی اپنے معاشرے میں برائی کا سیلاب دیکھو، برائی میں معاشرے کو لٹپٹ دیکھو، تو تم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تمہارا طرز زندگی کیا ہو، تم کس طرف کھڑے ہو۔ آج کا یہ دور جس طرح برائی کا غلبہ ہے، برائی کا سیلاب ہے، ہر طرف برائی ہے، اور اچھائی کی جو پرسنٹیج ہے وہ بالکل بہت قلیل ہے، کم ہے تناسب۔ موبائل کے ذریعے سے، دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہر طرف ایک برائی کا سیلاب ہے۔ اب دوسرا فلسفہ یہاں سے وہ یہ اخذ ہے، بالخصوص میں طلباء کے لیے یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس برائی کا اگر حصہ بنیں، اگر اس برائی کا حصہ بنیں تو خود اندازہ لگا لیں اور خود تجزیہ کر لیں، کیا یہ پھر حسینی راہ ہے یا یزیدی راہ ہے؟ یہ ہمارے طلباء بالخصوص، خواہ وہ کسی بھی سطح پہ ہے، سوشل میڈیا پر ہے، دیگر چینلز پر ہے، کہیں اور ہے، اگر ہم اس برائی کا حصہ بن جائیں، اس برائی میں ملوث ہو جائیں، تو امام حسین کی شہادت کا فلسفہ تو یہ تھا کہ وہ برائی کے خلاف کھڑے تھے۔ ہم نام لیوا بھی حسینی فکر کے ہوں، نام لیوا بھی حسینی فکر کے ہوں، ان کے نام لیوا بھی ہوں اور ان کے فلسفے سے آگاہ بھی ہوں، مگر ہماری زندگیوں میں برائی اسی طرح رچ بسی ہو، اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر وہ رچی بسی ہوئی ہو برائی، تو پھر گویا کہ ہم وہ فقط نام استعمال کر رہے۔ تو یہاں سے دوسرا جو فلسفہ اخذ ہوتا ہے کہ جس طرح امام حسین ایک بڑی سطح پر برائی کے خلاف کھڑے ہوئے، ایک بڑی سطح پر، وہ ان کے مقام کے مطابق تھا، ان کی ذات، ان کا مقام، اس کے مطابق وہ برائی کے مقابل کھڑے ہوئے، مگر ہم جس سطح پر بھی برائی دیکھتے ہیں اسی سطح پر ہمیں اس برائی کو، اس کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ فقط اور فقط ہم نام لیوا ہیں حسینیت کے۔ نام لینا، حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، حضور سید شیخ الاسلام کا ہی یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں یہ آسان ہے، مگر اس یزیدی فکر سے ٹکر لینا یہ مشکل ہے، اور اصل حسینیت یہ ہے
یہ اصل حسینیت ہے کہ ہم برائی کے خلاف کھڑے ہوں، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ برائی کے خلاف کھڑے ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من راء منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ اپنے ہاتھ سے پہلا درجہ، فإن لم تستطع فبلسانہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر کس سے؟ زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو فرمایا پھر دل میں اسے برا جانے، فذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، آخری درجہ۔ تو دوسرا نقطہ جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم برائی کے خلاف، ہم برائی نہ بنے، ہم سراپا برائی بن گئے ہیں آج کے دور میں، ہم برائی بن گئے ہیں نعوذ باللہ، ہماری زندگیوں میں برائیوں اس قدر آ گئی کہ ہم برائی کو اختیار کرنے والے بن گئے۔ تو جبکہ ہم اور حسینی فکر وہ یہی ہے کہ ہم اچھائی کی علامت بنیں۔ تو یہ فلسفہ ہمیں ہمیشہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز بھی عرض کروں گا، چونکہ ایک فکری اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو اسی فکر کو آپ تک منتقل کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف احباب یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اہل بیت، جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لفظ کے استعمال میں بھی افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے ہم۔ ایک طرف صرف یہی رجحان ہے کہ ازواج رسول فقط وہی اہل بیت ہیں جو کہ خارجیت اور ناصبیت کی طرف سے یہ پیدا کیا گیا، اور دوسری طرف یہ چیز کہ صرف آل رسول ہی اہل بیت ہیں، یہ فکر بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ دونوں فکر یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ بات بڑی کیٹاگوریکلی ڈیفائنڈ ہے، قرآن نے ڈیفائن کر دیا۔ قرآن نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 جہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک، یہ جو 33 ہے انما یرید اللہ، یہ آیت کا حصہ، یہ آیت نمبر 33 ہے سورۃ الاحزاب کی، 28 سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اولین مخاطب ازواج رسول ہیں، یہ نقطہ بڑا واضح ہونا چاہیے۔ اس کے اولین مخاطب حضور کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج رسول ہیں۔ لہذا جب اہل بیت کے حوالے سے احترام کی بات ہو، محبت کی بات ہو، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کو بھی حضور پھر اسی میں شامل کر رہے ہیں، اہل بیت میں قرآن شامل کر رہا ہے۔ لہذا ان کے حوالے سے بھی کوئی نازیبا لفظ، نازیبا کلمہ نہیں ادا کیا جا سکتا، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اہل بیت اطہار کے جو قرآن نے اصطلاح استعمال کی اہل بیت کی، اولاً مخاطب ازواج رسول ہیں، اس لیے رافضیت اور خارجیت اور ناصبیت یہ دونوں فتنوں سے ہم نے لڑنا ہے علمی اور فکری سطح پر۔ اس کی اولین مخاطب ازواج رسول ہیں، ازواج رسول میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شامل ہیں، اور دیگر ازواج بھی۔ تو لہٰذا ان کے حوالے سے کوئی نازیبا کلمہ کہنا اپنے ایمان کو غارق کرنے کے مترادف ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آیت نمبر جو 33 ہے، یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی شرح میں حضور نے حدیث کسا کے تحت چادر لی ہوئی تھی، منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی، سیاہ اونی چادر وہ اوڑھی تھی، اور پھر علی، فاطمہ، حسنین، کریمین ان کو شامل کیا۔ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کے اس مجمل حکم کی تفصیل کی اور شرح کی بحیثیت شارع، ایکسپلیٹ کی اور لیجسلیٹو اتھارٹی کے تحت۔ حضور شارع بھی تھے اور شارع بھی تھے، تو حضور نے خود شرح کی، اس قرآن کی آیت کی تفصیل کی ہے۔ تو لہٰذا پھر حدیث کسا کے تحت اور انما یرید اللہ اس کی شرح کے تحت یہ جو باقی ہستیاں ہیں چار، وہ بھی شامل ہو گئیں، ان کو بھی شامل کر دیا گیا اہل بیت تھا۔ تو قرآن کی روح سے ہی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روح سے آل رسول اہل بیت میں شامل۔ لہذا افراط اور تفرید کے رویوں سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور ان رویوں سے نکل کر اہل سنت والجماعت کا جو معتدل اور اعتدال پر مبنی نظریہ ہے اسے قائم کرنا چاہیے۔ یہی منہاج القرآن کی فکر ہے،
یہی آئمہ اور اسلاف کی فکر ہے, یہی آئمہ اربع کی فکر ہے, اور یہی ہمارے جو عقائد کے امام ہیں, امام ابو منصور ماتریدی, ان کی فکر ہے. لہذا جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں رافضیت کی طرف سے, خارجیت اور ناصبیت کی طرف سے, ان حملوں میں راہ اعتدال پر قائم رہنا یہ بھی ایک اصل چیلنج ہے. تو لہٰذا یہ ایک فکری گفتگو میں نے اس لیے عرض کی, یہ اہل بیت کے نقطے کی, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو یہ ضروری نقطہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور پائنتن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور جو شہادت امام حسین ہے اس کا جو فلسفہ ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.